بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کی تاریخ ایمان اور صبر کی روشنی سے روشن ہے۔ آئیے ہم آپ کو لے چلتے ہیں ایک سفر پر سیرت اور اسلامی واقعات کے ذریعے۔ مدینہ وہ شہر جو اب ایمان والوں کا مرکز بن چکا تھا۔ صبح کے وقت سورج کی پہلی کرن جب کھجوروں کے جھنڈ سے گزرتی تو لوگوں کے چہروں پر سکون اور یقین چمک اٹھتا۔ اس شہر میں اب مسلمان، یہودی اور مشرک قبائل ایک ساتھ رہتے تھے۔ سب کے دل میں ایک سوال تھا، کیا ہم امن سے رہ سکتے ہیں؟ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کے ساتھ مشورہ کیا۔ انہوں نے فرمایا، امن تبھی قائم ہوگا جب ہم سب ایک دوسرے کے حقوق کا احترام کریں۔ اس مشورے میں ابو بکر، عمر، علی اور انصار کے بزرگ بھی شامل تھے۔ یہاں سے اسلام کا پہلا آئین بنانے کا فیصلہ ہوا۔ کاغذ اور قلم اٹھائے گئے اور لکھا گیا۔ یہ دستاویز محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان مسلمانوں، یہودیوں اور انصار کے درمیان ہیں۔ اس میں لکھا تھا، ہر شخص کو اپنی عبادت کا حق ہوگا، ظلم کسی پر نہیں ہوگا اور سب مل کر مدینہ کی حفاظت کریں گے۔ یہودی قبائل کے نمائندے آئے۔ بنو قریظہ، بنو نادر اور بنو قینقاع۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو امن اور انصاف کا وعدہ دیا۔ سب نے مل کر ہاتھ اٹھائے اور کہا، ہم سب مدینہ کے امن کے پہرے دار ہیں۔ آج انسانی تاریخ میں پہلی دفعہ عدل اور برابری پر مبنی معاہدہ تیار ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاہدے کے ذریعے سب کو برابری دی۔ کسی کو دوسرے پر فقط ذات یا مذہب کی بنیاد پر برتری نہیں دی گئی۔ اگر کوئی ظلم کرے گا تو سب مل کر اس کو روکیں گے۔ اس معاہدے نے مدینہ کو دار الاسلام بنایا، جہاں امن، انصاف اور بھائی چارہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے ساتھ امن اور انصاف سے رہے۔ اور لوگوں کے دلوں میں یقین پیدا ہوا کہ اسلام صرف عبادت نہیں بلکہ انصاف اور امن کا دین ہے۔ یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں صرف ایک نئی ریاست نہیں بلکہ انصاف اور انسانیت پر مبنی نظام قائم کیا۔ یہی تھا میثاق مدینہ، اسلام کی سب سے پہلی کانسٹیٹیوشن جو آج تک دنیا کے لیے ایک مثال ہے۔ یہ تھا اسلام کی تاریخ کا ایک روشن واقعہ۔ زیادہ معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیے تاکہ روح کو روشن کرنے والی کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔